किस तरह का प्यार होना चाहिए, बड़े बड़े मुजरिमों के साथ रसूलुल्लाह के प्यार का अंदाज क्या था। एक देहाती आया और मस्जिद में पेशाब करने लगा, सहाबा किराम दौड़े उसको मारने के लिए, आका ने कहा रुको मत मारो उसको, और उसको पेशाब करने दिया। जब वो पेशाब कर चुका तो उसको बुलाया, कहा ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, आइंदा पेशाब नहीं करना। और जो लोग मारने के लिए दौड़ रहे थे उनको फरमाया पानी लाओ और इसको धो, और उनको कहा धोने के लिए। एक नौजवान आया और आने के बाद, अब जरा गौर से सुनिएगा कैसे कैसे लोग हुजूर के पास आते थे। एक नौजवान आया और आके कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। आजकल कोई मस्जिद के इमाम से इजाजत नहीं मांगेगा, अपने बाप से नहीं मांगे, लेकिन हुजूर के से, वो भी मस्जिद भरी हुई है, हुजूर बैठे हुए तशरीफ फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए तो दुरूद पढ़ा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं जहां मेरा जिक्र हो और मेरा नाम लेने पे लोग मुझ पे दुरूद ना पढ़े, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएं, जन्नत के रास्ते से दूर हो जाएं। इसलिए ये भी तरबियत का हिस्सा है कि जब भी आका अलैहि सलाम का, हुजूर को किसी नाम से पुकारे बोलने वाला, लेकिन आपको क्या कहना है, मिल के बोले। हाँ, अब कुछ लोग दिल ही दिल में करते रहते हैं, दिल दिल में न कहें, बल्कि इतनी आवाज से कहें कि बाजू वाला तो कम से कम सुने, बहुत जोर से भी नहीं कि पूरी मस्जिद गूंजे, लेकिन बाजू वाला तो सुने। उससे क्या होगा, अगर वो गफलत में है और आपका दुरूद सुनकर उसने दुरूद पढ़ दिया तो उसकी भी मगफिरत हो गई और आपकी भी मगफिरत हो गई। एक शख्स को जन्नत में देखा गया शबे मेराज कि वो जन्नत में जो है वो उल्टियां पलटियां कर रहा है, यानी वो करवटें फूलों में नहीं, एक आदमी फूलों पे करवटें बदलता है मस्ती में, जब आदमी मस्ती में होता है तो नहीं वैसे करवटें बदलता है, तो देखा कि वो जन्नत के फूलों पे करवटें बदल रहा है। वो पूछा कि भाई इसका अमल क्या था, तो कहा एक महफिल में बैठा था और हुजूर का नाम लिया गया तो सब चुप थे, इसने बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ा, इसके दुरूद को सुनकर सबने दुरूद पढ़ा, तो इसकी भी मगफिरत हो गई और पूरी महफिल की मगफिरत हो। तो इसलिए हुजूर पर जब भी हुजूर कहा जाए, आका कहा जाए, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की मंसूब, उनकी तरफ मंसूब करके कोई लफ्ज कहा जाए, हमें क्या कहना है, इसकी आदत बने, इसको भूलिएगा मत। तो एक जवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि आप मुझे जिना करने की इजाजत दें। अब वहां इतने बड़े बड़े सहाबा, वो लोग जैसे हम लोग पाखाने वगैरह, सुअर, उल्टी, गंदी चीजों का जिक्र सुन के नहीं हम लोगों को कैसे घिन आती है, सहाबा को उससे ज्यादा गुनाह का नाम सुन के घिन आती थी। वो लोग इतनी नफरत करते थे गुनाहों से कि उनको नाम सुनकर ही घिन आती थी। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आके कहा कि मुझे जिना करने की इजाजत दो। एक सहाबी ने तलवार निकाली, एक गुस्ताख, तेरी गर्दन कलम कर दूंगा, तू क्या बक रहा है हुजूर के सामने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ये आपसे बात नहीं कर रहा है, बात मुझसे कर रहा है, आप रुकिए। फिर उस जवान को अपने पास बुलाया, गुनाह का शौक है उसको, गुनाह की धुन है, और हुजूर उसको अपने पास बुलाते हैं और बुला के कहते हैं ए जवान, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि कोई तेरी माँ के साथ जिना करे? उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं पसंद करता। तो कहा कोई ये पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करे? मैं ये भी नहीं पसंद करूंगा। तो ये पसंद करता है कि तेरी बेटी के साथ, तेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करे? नहीं, मैं ये भी पसंद नहीं करूंगा। तो आका ने फरमाया जब तू ये पसंद नहीं करता कि तेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी के साथ कोई जिना करे, तो तू जिससे जिना करने की इजाजत मांग रहा है वो किसी की माँ होगी, माँ नहीं होगी तो बहन होगी, बहन नहीं होगी तो बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो बीवी, भाई चार में से कोई ना कोई तो होगी ना। तो जब तू पसंद नहीं करता तो वो कैसे पसंद करेगा? और ये बात कही और उसके सीने पर हाथ मारा, कहा ऐसी बात नहीं करते। वो जवान और दुआ की अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। आया था जिना की इजाजत लेने के लिए और हुजूर ने प्यार से समझाया और दुआ दी तो उसके दिल में बदकारी की इतनी नफरत पैदा हो गई, कभी वो उस रास्ते पर गया ही नहीं। तो मोहब्बत से, प्यार से समझाने की बड़ी बरकतें हैं। तो अगर आप अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपना बेटा कोई अल्लाह ना करे गलत रास्ते पर है, तो पहली चीज आप उसको प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। और दूसरी चीज
نمازوں کے بعد بچوں کے سدھرنے کے لیے دعا کریں. جب آپ یہ دو کام کرنے لگیں گے تو دھیرے دھیرے آپ کے گھر میں جنت کا ماحول پیدا ہوگا. دیکھو بچے کسی کے بھی ولی اور قطب اور ابدال نہیں ہوتے. بچے بچے ہی ہوتے, چاہے مولانا کے بچے ہو, چاہے خطیب کے بچے ہو, چاہے امام کے بچے ہو, چاہے سیٹ کے بچے ہو, چاہے غریب, بچے بچے ہی ہوتے ہیں. آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ کبھی راہ راستہ پہ نہیں آئیں گے. آپ کو محنت کرنا پڑے گا, آپ کو وقت دینا پڑے گا. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھی 1000 تربیت کے باوجود بھی بچے جیسے کہ ویسے ہی رہتے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا سمجھایا نوح علیہ السلام نے, لیکن وہ کافر ہی رہا, مسلمان نہیں ہوا, اور آخر میں وہ طوفان میں وہ بھی غرق ہو گیا, ڈوب گیا. تو اور ابو جہل جیسے جہنمی کا بیٹا حضرت اکرمہ صحابی بن گئے. یعنی یہ اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے. تو ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے, تربیت بھی کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو, جب تک ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے, وقت نہیں دیں گے, اس وقت تک ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. اور اگر تربیت نہیں کر سکتے تو آج ہم جو مالیگاؤں کا ماحول دیکھ رہے ہیں, اس سے بدترین ماحول اب ہمارے شہر کا بنے گا. بہت خراب ماحول بننے جا رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی گھر میں تربیت کیجیے, اور اس تربیت کو باقی رکھنے کے لیے ان کا ذہن بنائیے کہ اچھی صحبت میں رہو. بچیوں کو بری صحبت میں مت رہنے دو, اس لیے کہ گناہ سے بھی بری چیز ہے بری صحبت میں رہنا. جو نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ گناہ سے بھی برا کام ہے بری صحبت میں رہنا, اور نیکی سے بڑا کام ہے اچھی صحبت میں رہنا. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے, اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے. سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ برے دوست کوئلے کی طرح ہے. برے دوست کوئلے کی طرح ہے. اگر کوئلہ گرم ہوگا ہاتھ جلا دے گا, اور اگر گرم نہیں ہوگا تو کم سے کم وہ تمہارے ہاتھوں کو کالا تو ضرور کر دے گا, ہے نا. اور اچھے دوست عطر فروش کی طرح ہے, جو عطر بیچتا ہے اس کی طرح ہے کہ اگر اس نے عطر دیا تب تو دے ہی دیا, اور اگر عطر نہ بھی دے تو اس کی دکان پہ بیٹھنے سے کم آپ کو خوشبو مل جائے گی. اس لیے حضرت امام جلال الدین رومی, جنہیں عارف رومی کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا, کہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اپنی بچیوں پہ نظر رکھیے, ان کو کہاں آ رہی ہے. اسکول پڑھانا, کالج پڑھانا اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو بچیوں کو ایسے مت بھیج دیجیے. دیکھیے 2 کام کم کیجیے. ہماری بچی اگر ٹیوشن یا کوچنگ جا رہی ہے, گھر کا کوئی فرد اس کو ٹیوشن کے دروازے تک پہنچائے, اور اس کو ٹیوشن کے دروازے سے لائے, اس کو اسکول کے دروازے تک پہنچائے, کالج کے دروازے تک, اور وہاں سے لائے. یہ ساری پابندیاں ہمیں کرنی ہوگی. اگر آپ سوچیں گے نہیں مولانا میرے پاس وقت نہیں ہے, تو بہت معذرت کے ساتھ اللہ نہ کرے رونے کو بھی مزدور نہیں ملیں گے. اتنا یاد رکھیے گا. اور اگر یہ حالات پہ کنٹرول نہیں ہوا, آپ کہاں ہو؟ ہماری بچیاں, مالیگاؤں کی بچیاں کہاں تک جا رہی ہیں؟ برقع پہنی ہوئی بچیاں شراب کے اڈوں پر شراب خریدتی نظر آ رہی ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے, ہم سوچتے ہیں کہ ایک مرد کی ذمہ داری صرف کمانا, ہم صرف کمانے پہ لگے ہیں. میں کہتا ہوں یہ 2 پیسے اگر ہم کم کماتے ہیں تو ہم کوئی بھکاری نہیں ہو جائیں گے, لیکن ہمیں گھر پہ ٹائم دینا ہوگا, وقت دینا ہوگا. ورنہ یہ تو وہ خیر القرون تھا, خیر القرون, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تربیت کرو اپنے گھر کی بچیوں کی, اور خود بھی حضور نے تربیت فرمائی. آج تو گویا کہ شر القرون ہے. اور کیا تربیت تھی بچیوں کی, کہ بڑے سے بڑا مالدار بھی ان کو خرید نہیں سکتا. بچوں کی کیا تربیت تھی. اب عنوان بڑا آ گیا لیکن ٹائم نہیں ہے, میں چونکہ 2 بجے کی جماعت ہے, ایک روایت پڑھتا ہوں. کیا تربیت تھی. آج کل اگر ہماری بچیوں کو, یعنی کوئی برا مت ماننا, میں سب بچیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر ایسے, اگر بچیوں کو کوئی موبائل کا لالچ دے دے, بچیاں سب لٹا دیتی. کیوں؟ وہ سیریل دیکھ رہی.
اور ماحول اتنا گندا ہے، باپ بازو میں بیٹھا ہوا ہے وہ سیریل دیکھتی، بہن بڑی بازو میں بیٹھی وہ سیریل دیکھتی، اور سیریل میں باضابطہ طور پہ زنا کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، بھاگنے بگانے کے طریقے، افیئر کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. باپ کو کچھ پڑھی نہیں ہے، بڑے بھائی کو کچھ پڑھی نہیں، یہ بھی ہی کر کے دیکھ رہے، وہ بھی دیکھ رہے. ذمہ دار کون ہے؟ جو لوگ 60-70 سال کے یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے، پہلے جو لوگ فلم دیکھتے تھے نا اس کو بیٹی نہیں دی جاتی تھی اس مالیگاؤں میں. یہ ہمارا شہر تھا، ہمارے شہر کا حسن تھا. جا کے اپنے دادا سے پوچھو، اور اگر آپ کے ابا 60-70 سال کی عمر کے ہو گئے تو ان سے پوچھو، جیسے ہم آج شرابی کو بیٹی نہیں دیتے ہیں نا، ویسے اس دور میں فلم دیکھنے والے کو بیٹی نہیں دی جائے گی، تو وہ تو پکچر دیکھنے جاتا ہے. اس لیے جب لوگ، پہلی بات تو لوگ پکچر دیکھنے مہینوں میں ایک بار جاتے تھے، ہفتے میں ایک بار جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو ایسے یعنی کہ ڈرے سہمے واپس آتے تھے جیسے وہ کسی کا قتل کر کے آ رہے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہوتے تھے. ابا کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا، بھیا کو پتا. آج تو ہر گھر فلم کھانا بنا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں پھانسی لے رہی ہیں، بیٹیاں مرتد ہو رہی، ذمہ دار کون ہے؟ کوئی آ کے سکھاتا ہی انہیں؟ یہ سیریل سکھا رہی ہیں، فلمیں سکھا رہی ہیں. یہ موبائل کے اوپر جو گندگی دیکھی جا رہی ہے نا، اس سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، اور ہم ان کو روکنے تیار نہیں ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. رولے مزدور نہیں ملیں گے. اگر واقعی باپ کا حق نبھانا ہے اور سرپرست کا حق نبھانا ہے، کچھ گھنٹے ہمیں گھر دینے ہوں گے، بچوں کی تربیت پہ ٹائم لگانا ہوگا. میرے بھائی، ایک مالی ہے نا، باغ لگاتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی باغ کے پیچھے وقف کر دیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو درختوں کی بھی حیثیت نہیں دیتے. ایک چرواہا بکریاں پالتا ہے تو پورا دن ان کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، اس کو بھیڑیاں نہ کھا جائے، یہ بکریاں غلط جگہ نہ چلی جائے، کسی اور کی چراگاہ میں نہ چلی جائے، وہ پیچھے پیچھے پورا دن لگا دیتا ہے اس کی. اور جتنی اہمیت ایک چرواہا بکری کو دیتا ہے اتنی اہمیت بھی آپ اپنی اولاد کو نہیں دے رہے، تو آپ باپ کس کام کے ہو؟ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں اللہ پوچھے گا، میں نے اولاد کو تمہاری امانت کے طور پہ دیا تھا، میری امانت میں نے تمہیں بطور امانت دیا تھا، تم نے انہیں بگاڑا، اب تمہارا انجام ہے کہ تم جہنم کی آگ چکھو. جاؤ.